اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم نے نیوز کی ہائی لائٹ بھی دینی ہے. زبیری صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ایک ذکر کر رہے ہیں دیٹ از انڈس ہاسپٹل کے بارے میں. انڈس ہاسپٹل کل پرسوں انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ایک تحریک کا نام ہے انڈس ہاسپٹل, اور کینیڈا میں رجسٹرڈ چیریٹی ہے. آپ جب کوئی بھی فنڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یو گیٹ یور 40% بیک اپنے اکاؤنٹنٹ کے ذریعے. آپ اس کو جب لک آفٹر کرتے ہیں. جناب زبیری صاحب یہاں پر موجود ہیں انڈس ہاسپٹل, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز مہمان ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ہمیں. زبیری صاحب بھی یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. جی زبیری صاحب, انڈس ہاسپٹل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ مائک It reminds me of seagulls. جی السلام علیکم. انڈس ہاسپٹل کے بارے میں تو دیکھیے, جو ہم ہر فورم پہ ہر موقع پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہسپتال نہیں ہے, اور اس کو صرف ایک ہسپتال کے طور پہ نہیں لینا, بلکہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک ریولوشن ہے جو کہ پاکستان میں 2007 میں شروع ہوا اور سال بسال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور بیوٹی آف اٹ از کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی, وہاں سے لوگ کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ, نہ صرف اس کو سپورٹ کرنے میں تھرو ڈونیشنز, بلکہ جو ہمارے ڈاکٹرز مختلف ملکوں میں موجود ہیں, نارتھ امریکہ میں, یورپ میں اور مختلف جگہوں پہ, تو وہ بھی ایک روٹینلی وزٹ کرتے ہیں پاکستان. انڈس ہاسپٹل میں جاتے ہیں, سرجریز کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں, اپنا وقت وہاں پہ دیتے ہیں. یہ پورا ایک انہوں نے کمیونٹی کو ورلڈ اوور گلوبلی کنیکٹ کیا ہوا ہے. جدید ترین سہولیات, جدید ترین علاج, بہترین کوالٹی جو کہ ممکن ہے اس وقت پاکستان میں, وہ مہیا کی جا رہی ہے ہر شخص کو بلا تفریق, بلا امتیاز, ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. تو نو کیش کاؤنٹر, پیپر لیس انوائرمنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تحریک, ایک ایسا میریکل, ایک ایسا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو ایک برکت ہے ہمارے ملک میں, پاکستان میں. سب اس تحریک کا حصہ بنے, سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں, جیسا کہ پچھلے 19 برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ 100% آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. جو خیرات کا حصہ ہو اس کو آپ مساجد کے اوپر خرچ کریں. 100% آپ زکوٰۃ میں سے, اینڈ آئی تھنک سو میں اور آپ جو ہیں یہاں پہ ہم سب پہ زکوٰۃ لگتی ہے فار شیور. بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک اعتبار بھی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ زکوٰۃ کی مد میں سے, اور بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ دس از واٹ آئی گیو یو مائی ایکسپریشن, مائی فیلنگ, کہ بعض اوقات آپ ایک, میرے گھر کے باہر ایک اسٹرے کیٹ ہے, تو جب میں باہر نکلتی ہوں یا مانا مجھ سے کھانا مانگتی ہے یا پانی مانگتے ہیں, تو میں ان کو جب کھانا یا پانی دیتی تو آئی فیل کہ میں نے اپنی تھرسٹ کو سیٹسفائی کیا ہے. آپ صرف کسی کا علاج کرا کے یہ محسوس کریں, کبھی آپ کے سر میں درد ہوئی ہے, کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہوئی ہوگی نا, تو آپ محسوس کریں کہ جب آپ ریلیف ملتا ہے انسان کو تکلیف سے, تو واٹ ڈو یو فیل؟ جسٹ فیل دا ریلیف بائی کیئرنگ somebody else. زکوٰۃ میں سے دینے ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہ پیسے کی ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ جب تک انسان قبر کی مٹی کے ساتھ اس کا پیٹ بھرتا ہے. اس کے علاوہ انسان کو کبھی بھی لگتا ہے کہ میری ضروریات اور مجبوریاں ختم ہونے کی نہیں, کہ میری مجبوری سب سے پہلے ہے. آئی ہیو اے ڈاکٹر صاحب ہیئر آن آر اسکائپ, پاکستان سے ڈاکٹر صاحب شامل ہیں. ابھی میں ڈاکٹرز بہت خوبصورت, اور میں نے خود زندگی کے وہ دن دیکھے تھے. پاکستان کے اور بے شمار مسلم ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے لحاظ سے جا کے کام کرتے ہیں. غزہ میں بہت سارے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. آئی نو ویری مینی ڈاکٹرز ان پاکستان جو ان ممالک کے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان جا کے ایز اے والنٹیئر سروسز دیتے ہیں, جس میں ظاہر ہے یہاں کے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے اپنے پاکستان کے ڈاکٹرز آر فینومینل ڈاکٹرز. انڈس ہاسپٹل میں جیسے زبیری صاحب نے کہا کہ اٹس ون سسٹم, یہ نہیں کہ کسی سے پیسے لے رہے ہیں, کسی سے پیسے نہیں لے رہے. nobody pays anything, anybody who enters in the premises of Indus Hospital.
بے شمار لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور بہت سے مخیر لوگ وہاں سروسز اتنی اچھی ہیں کہ امیر لوگ بھی وہاں سے علاج کروانا چاہتے ہیں. تو یقیناً آپ کے اور میرے دماغ میں سوال آیا کہ اگر امیر لوگ بھی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی. مگر یس انڈس ان سے زکوٰۃ بٹ دے پے آن دا ڈفرنٹ سائڈ پہ جا کے پر وہ خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. اٹس اے سینگ اینڈ بلیونگ کائنڈ آف سسٹم. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ سسٹم سکسیسفل بھی رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ کلینینس علاج کے طریقہ کار کو دیکھا دے آر سو کنونسڈ کہ یس دے ونس دے کم بیک دے ٹرائی ٹو ڈونیٹ ٹو انڈس ہاسپٹل. شک تو خدا پہ بھی لوگ کرتے ہیں, کس پہ شک نہیں کرتے, مگر دس از مائی اون سیٹسفیکشن آف مائی ہارٹ. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر احمد حامد میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ بتائیے, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا پروگرام فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں اور اٹ سیم ٹو بی ویری امپریسو, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. نودیپ آپ کی ضرورت ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ آپ بات کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کو آپ کی آواز جا رہی ہے, مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اوکے, اور میں بس بتانا ہی میں تھوڑا میرا نام جو ہے وہ ڈاکٹر سید احمد حامد ہے اور میں پیڈیاٹرک آنکالوجسٹ ہوں, یعنی وہ ڈاکٹر جو کہ بچوں کے کینسر کو ڈیل کرتے ہیں. اور پچھلے تقریباً 12 سال سے میں انڈس ہاسپٹل کراچی سے وابستہ ہوں الحمدللہ. اور شعبہ بچوں کے کینسر جو انڈس ہاسپٹل کا اس وقت سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں پہ ہم بچوں کو الحمدللہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. میں بس جب بھی بات کرتا ہوں تو ایک بات ضرور اپنے سامعین کو یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کے کینسر کی ایسی ہے کہ جن کے پاس شاید اس بات کے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ ہاسپٹل پہنچ سکیں. ہمارے ہاسپٹل میں تقریباً 60 سے 70% مریض وہ ہوتے ہیں بچے کینسر سے متاثرہ کہ جن کا تعلق دور دراز علاقوں سے ہوتا ہے, افغانستان سے ہوتا ہے, سندھ سے ہوتا ہے, بلوچستان سے ہوتا ہے. اور یقین جانے میں صارفہ کہ جب والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس شاید کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, اور رات پوری روڈ پہ گزارتے ہیں اور صبح کا انتظار کرتے ہیں کہ صبح جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ ہماری اوپڑی ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت میں یقین جانے اگر مطلب بچے تو دنیا میں 2 ہی رشتے اللہ پاک نے رکھے ہیں نا, والدین کا یا اولاد کا. اور کبھی کبھی اولاد کا رشتہ بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھی اوپر آ جاتا ہے کیونکہ شاید ہمارے والدین نے بھی ہمیں ایسے ہی پالا ہوگا. صحیح. لیکن جب ان کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ والدین, میں نے نوجوان والدین کو دھاڑے مار کر روتا ہوا دیکھا, اس لیے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ ہاسپٹل پہنچ سکے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ انڈس ہاسپٹل کی صورت میں جو کہ ظاہر ہے آپ سب تمام لوگوں کے تعاون سے پوری دنیا میں, پاکستان میں ان لوگوں کے ڈونیشن سے, صدقات سے الحمدللہ ہم نے بچوں کے کینسر کا شعبہ جو کہ انڈس کے 27 ڈپارٹمنٹ میں سے ایک شعبہ ہے, یعنی الحمدللہ. اور بہت سارے شعبے, ہر شعبے کی ایک الگ اسٹوریاں ہوں گی. اگر ہم یہاں پہ سنانا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کئی راتیں گزر جائیں گی. لیکن ہر بچہ جب آتا ہے تو وہ آ کے الحمدللہ اس کا پورا کام, یعنی اگر میں آپ کی چھوٹی سی ایک مثال دوں, سب سے کامن بچوں میں جو کینسر ہوتا ہے نا وہ خون کا کینسر ہوتا ہے. اور خون کے کینسر کے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی ابتدائی ٹیسٹ کہ جس میں بچے کے کینسر کی تشخیص اور رسک کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, الحمدللہ اگر آپ وہ کرانے جائیں گے تو وہ لاکھوں روپے پڑیں گے. میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2 سے 3 لاکھ آرام سے خرچ ہو سکتا ہے وہ انیشل ڈاکٹر. اور الحمدللہ انڈس میں ہم ایک کلک کے اوپر الحمدللہ وہ بچوں کے سارے ٹیسٹ بھرپور طریقے سے کراتے ہیں. اور ایسے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, سینکڑوں بچے ہوتے ہیں. سوچیں تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے ان مریضوں کے لیے الحمدللہ کہ یہ جو ہیں وہ ان کو ڈائگنوز ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو والدین جو ہوتے ہیں وہ جب پہنچتے ہیں ہمارے یہاں, اور بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ انڈس نے ان بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہاؤس کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. ریزیڈینشیل کمپلیکس ایک ڈونر کی مدد سے بنایا کہ جہاں پہ ایک کمرہ ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کی شٹل سروس فرام دا ہاسپٹل سے لے کے ان کے اکوموڈیشن تک, ہاسپٹل بیسڈ اکوموڈیشن جسے کہتے ہیں, وہاں تک پوری ان کو پہنچانا لینا. لیکن آبویسلی وہ بہت کم ہیں کمرے ہمارے پاس, اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ ان کی اتنی خیال رکھا جاتا ہے, اتنی سہولیات رکھی جاتی ہیں. اب جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اب ظاہر ہے وہ بچے 2.5 سال کا ان کا علاج ہوتا ہے, 6 مہینے کا ان کا علاج ہوتا ہے. وہ اپنے گھر بار, اپنے والدین, اپنے رشتے دار, اپنے خاندان کے دوست, اپنے محلے کے دوست چھوڑ کے وہ ہمارے اسپتال آتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے الحمدللہ ہاسپٹل میں پورا ایک اسکول کا سیٹ اپ بنایا ہوا جس کا نام انڈس کے ستارے ہے.
اسی طریقے سے ان بچوں کے لیے ہم نے خاص طور پہ ایک پلے ایریاز بنائے ہوئے کہ جہاں پہ ان کے والدین اور ان کے بچے کو، میں تھوڑی دیر کے لیے بات اگر کہوں مصارفہ ماجد صاحب، کہ جب کسی بچے کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے نا تو وہ صرف ایک بچہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پورا ایک خاندان ہوتا ہے، ماں باپ، 4-5 بچے. ہمارے الحمدللہ بہت فیملیز میں بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، فیملیز بڑی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 1-2 ہی بچے ہوتے ہیں، 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں. تو یقین جانے جب والدین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا 4 بچہ جو ہے وہ گھر پہ ہے، میں روز کماتا ہوں، میں ایک دن کچھ کماتا ہوں، یقین جانے میں اپنا کوئی بکری یا کوئی جانور بیچ کے جو ہے میں آپ کے اسپتال پہنچاؤں، تو آپ سوچیں انسان کا دل جو ہے وہ کیا کیفیت سے گزرتا ہوگا. مطلب لٹرلی دل جو ہے وہ رو جاتا ہے کہ ان بچوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ میں بات کہوں گا کہ جب چیزیں ہوتی ہیں، سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے، تو پھر بچے بہتر بھی ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے بچے ٹھیک نہیں بھی ہو پاتے ہیں. میں صرف یہ بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچے ہمارے پاس 60-70% بچے الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے بچے ٹھیک نہیں ہو پاتے، لیکن ان کے والدین کے دل پہ یہ خرف نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ سوچیں نا، یہ بھی ایک کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کوشش کی، میں اس کو لے کے آیا اور انڈس ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا فری آف کاسٹ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرمایہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو ٹریٹمنٹ دی. اور جو بہت سارے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کا فالو اپ رہتا ہے. لیکن یہ تمام جو اخراجات ہیں، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک خون کے کینسر کے اوپر ایوریج علاج تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اور تمام طرح کے کینسر کے اوپر ایک بہت بڑا علاج کی کاسٹ ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کاسٹ جو ہے وہ صرف علاج کی ہے. اس کے علاوہ فیملیز اگر ٹریول کر رہی ہیں، کام سے چھوڑ رہی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، جاب سے انہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے، تو آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا اسٹریس ہوتا ہے فیملیز کے درمیان. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سائیکو سوشل ٹراما میں چلے جاتے ہیں، فیملیز میں سیپریشن ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو اس پورے سسٹم کو سمیٹنے کے لیے ہم نے اپنے پاس خاص طور پہ چائلڈ لائف اسپیشلسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، سائیکو سوشل کاؤنسلرز انوالو کیے ہوئے ہیں، جو کہ مسلسل فیملیز کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ ان کی اس طرح کی پرابلم کو، خدا نخواستہ اگر ہوتی ہیں، سبلنگس کی پرابلم ہوتی ہیں یا اور دوسری پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو گیدر کر کے جمع کرا کے جس ہیومنلی پاسبل حد تک ہو سکتا ہے ان کو سولوشن پرووائڈ کرنا، وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے الحمدللہ. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تعاون اور جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے کینیڈا کے اندر اور نارتھ امریکہ کے اندر، میرا خیال ہے کہ جو سروسز اور جو فنڈز اور زکوٰۃ وہ دیتے ہیں تو اس کا ایک بہترین استعمال ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے ان ایفرٹس کو قبول کرے، اور ہم سب کو اس سفر میں ایک دوسرے کا دستے تعاون اور دستے بازو بنائے. آمین. اور اگر کوئی کوشچن ہوگا تو میں اس کو لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر احمد حمید صاحب میرے ساتھ کراچی سے پیڈیٹیشین ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جیسا آپ کو بتایا اور آپ نے ہاسپٹل کو دیکھا بھی ہے، کلینینس کے لحاظ سے ریکارڈ. آئی ہیڈ نیور بین ٹو انڈس ہاسپٹل، مگر میں دیکھ کے مجھے لوگوں کی آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے، آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ اٹ. اور جو لوگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس ہسپتال نے شعور بھی دیا ہے، اس نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو پاکستان کے عام آدمی تک منتقل بھی کیا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور بلکہ میں سوچ رہی تھی ماجد بھائی آپ کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو سیلف رجسٹر اب نہیں کرا سکتے. پاکستان میں انہوں نے یہ سسٹم بھی شروع کر دیا کہ جو لوگ جب انٹر ہوتے ہیں تو کمپیوٹر جو فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے، اور یہ نارتھ امریکہ کے فرسٹ، اب یہ کہتے ہیں ہم لوگ نمبر 1 ہیں. نو آج انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایک جو بات کہی ہے نا کہ ظاہر ہے جب پیسے کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پیسے کی کمی لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے. ایون اس کی کاؤنسلنگ بھی اویلیبل ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اب یہ ہاسپٹل کا تو خرچہ کوئی بھی نہیں ہے، مگر ظاہر ہے ایک فیملی جب در بدر ہو کے آتی ہے، کرایوں بھی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اور بہت. تو بہرحال میں نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے، میں نے تو اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. میں تو اللہ کا شکر، خدا گواہ اس دفعہ رمضان آیا تو میں نے کہا اللہ میاں تھینک یو ویری مچ، اس ایج کے بیچ میں آپ نے ایک اور موقع دے دیا، شاید کوئی ایک آدھ اپنی بھی قبول ہو ہی جائے، ہے نا. تو میں تو کبھی بلیو نہیں کیا کہ میں نے کبھی بلیو نہیں کیا کہ وہ جو ہے وی آر تھرڈ ورلڈ کنٹریز. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. تھرڈ ورلڈ کنٹریز
وہاں پر جو فیسلٹیز ہم کو مل رہی ہیں، یہ انہوں نے جو ہسپتال کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے. اور آپ کو میں بتا جی زبیر صاحب آپ تو خود یہاں پہ ہیں, آپ کوئکلی اس کے بارے میں ایڈ کیجئے گا. میں انڈس ہاسپٹل کے بارے میں آپ کو صرف ان کی ویب سائٹ دیے دیتی ہوں. ہماری ٹیلی ویژن کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ بھی آئیں, ڈونیٹ کر دیجئے گا. آپ نے صدقہ زکوٰۃ, میں کوئی ایموشنل بیان نہیں دیتی کہ آج کی رات اسٹرانگ ہے تو کون سی, اللہ تعالیٰ میری نیت کا پھل مجھے دے گا کہ میں کس درد کو محسوس کرتے ہوئے دے رہی ہوں. دیٹس واٹ مینس ٹو می. اور ڈونیٹ کیجئے گا, آپ بالکل ڈونیٹ کریں انڈس ہاسپٹل کو. عامر ذرا کوئی ویب سائٹ دکھا دو جہاں سے ڈونیٹ نہ ہو. آپ ان کی ویب سائٹ www انڈس ہاسپٹل پہ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس میں ڈونیشن کا کس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. جنرل ڈونیشن ہے, جنرل ڈونیشن آپ کم از کم $100, $50, $25. آئی ڈونٹ گو فار, ایک بات یاد رکھیے گا, جو میجورٹی لوگوں کی ہے وہ کم ڈونیشنز کے ساتھ چاہتی ہے. اٹس جسٹ لائک اے پیرامڈ. اوپر پیرامڈ میں اوپر 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید 10 ملین بھی دیتے ہوں گے, مگر ریگولر گراؤنڈ کے اوپر وہ جو لوگ ہیں وہ جو لے کے چلتے ہیں, دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. ماجد بھائی صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ اگر آپ منتھلی انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو منتھلی آپ انسٹالمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں, $25, $50, اور آپ نے انڈس ہاسپٹل کو دینا ہے. جسٹ فیل کہ کسی انسان کی تکلیف, کسی کے بچے کو اگر اس کی کیمو تھراپی ہو جاتی ہے, just feel the relaxation what the parents might have. وہ دعا بھی دل کی دعا ہوتی ہے. نو ماجد بھائی, آپ دل سے دعا نکلتی ہے کہ میں کسی بچے کی جان وسیلہ بن جاؤں, کہ اس کی جان بچانے کے لیے. اس کے والدین جو ہے وہ تو زندگی بھر ہمارے غلام ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارا کوئی غلام ہو, اللہ تعالیٰ کے. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ان کو, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس طور پہ نا, کہ ہم تو دیکھا ہی نہیں ہے. آپ مطلب بھیڑوں کی چھتے میں ہاتھ نہ ڈالا کریں. آپ ایسی بات کر کے مجھے چھیڑ دیتے. اب آپ کو تو روزہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو فدیہ دے دیا ہوا روزے کا. میرا روزہ ہے, تو میں اگر بھیڑوں گی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. منع ہے, روزے میں تو ویسے ہی منع ہے. ڈاکٹر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نارملی کیمو کتنا کاسٹ کرتی ہے ایک بچے کا؟ کیمو کا پروسیس جو ہے, ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ اصل میں یہ تو کاسٹ تو ہے, ڈپینڈ کرتا ہے بچہ کس کینسر سے متاثر ہے. کچھ کینسر کی میڈیکیشن بہت مہنگی ہوتی ہیں اور کچھ کی بہت مناسب ہوتی ہیں, اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اسٹیج کے اوپر. میں آپ کو ایگزیکٹ کاسٹ نہیں دے سکتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 5 سے 10 ہزار روپے سے لے کے 50,000 سے لے کے 80,000 تک کی ہو سکتی ہے, رینج ہے یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کس کینسر سے متاثر ہے, اس کے کینسر اور کیموتھراپی کا کون سا لیول ہے, مینٹیننس ہے, انیشیل فیز ہے. اچھا, بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے مس عارفہ کہ کیموتھراپی ایٹسیلف بہت کاسٹلی نہیں ہوتی. جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بچے کی سپورٹیو کیئر کی ہوتی ہے. یعنی بچہ جب ایڈمٹ ہوگا, اس کے پروسیجرز ہوں گے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کو لٹرلی آپ بچوں کو اس طرح سے خون لگتا ہے کہ جس طرح سے پانی, کیونکہ ان کی نیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور انڈس کا الحمدللہ آپ اس بات کو بہت سن کے حیران ہوں گی کہ انڈس کا جو بلڈ سینٹر ہے, جسے ریجنل بلڈ سینٹر بھی کہتے ہیں, جو کہ واحد اس ریجن کے اندر امریکن بلڈ ABB یعنی امریکن بلڈ بینک اتھارٹی سے سرٹیفائڈ ہے, اور وہاں پہ ایک کلک کے اوپر پیپر لیس سسٹم, کیونکہ ہمارا انڈس میں پورا ہے, تو ان کو بلڈ کی پروڈکٹس بآسانی, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ کوئی ذہن میں یادیں ہوں کہ اگر آپ کسی مریض کو کبھی خون کی حصول کی ضرورت پڑی ہو تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ ڈونر ڈھونڈتے ہیں, آپ جا کے کسی بلڈ بینک سے بات کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے خون کا انتظام کرنا. 1 دفعہ 2 دفعہ تو آدمی کر لے گا, لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 30 40 50 بار کسی بچے کو اور دوران علاج بلڈ چڑھے گا. اور الحمدللہ یہ تمام سروسز انڈس ہاسپٹل کے جو بلڈ سینٹر, جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈ سینٹر ہے, وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ڈونرز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ دے شوڈ پرووائڈ ڈونر, لیکن ڈونر نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کو بلڈ نہیں ملا جاتا. تو سپورٹیو کیئر جو ہے اٹس ویری ایکسپینسو. ایک بچہ ICU میں ایڈمٹ ہو گیا سیریس انفیکشن کے ساتھ, 10 دن تک ایڈمٹ ہے, مہینے تک کے اندر ICU میں وینٹیلیٹر کے اوپر چلا گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ ایک مریض اگر ایک رات میں 1 دن اگر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر کے اوپر رہتا ہے تو اس کا خرچہ 1 سے 2 لاکھ روپے کے درمیان 1 دن کا ہوتا ہے. تو آپ تصور کریں, وہ ہمارے مریض سیریس ہوتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں, اور ICU ہمارا بھرا رہتا ہے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی, اور 5 دن 10 دن 15 دن ایون مہینہ بچے جو ہے وہ ICU میں داخل رہتے ہیں. تو اگر آپ جسٹ کیلکولیٹ دا کاسٹ آف دا سپورٹیو کیئر, تو کیمو بذات خود تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی, لیکن اس ٹریٹمنٹ کو جب بچہ کو کمپلیکیشن ہوتی ہیں, فیور ہوتا ہے, کوئی انفیکشن ہوتا ہے, جب ٹاکسیسٹیز ہوتی ہیں, تو اس کو سپورٹیو کیئر چاہیے ہوتی ہے بہترین قسم کی.
تو الحمدللہ وہ کاز بھی ہمیں انڈر ون روف ہمیں ساری چیزیں, اگر کسی پیشنٹ کو MRI کرنا ہے, کسی پیشنٹ کو CT اسکین کرنا ہے, کسی بچے کو کوئی لائنز ڈالنی ہے, ٹیوبس ڈالنی ہیں, تو الحمدللہ یہ تمام کام اللہ کے فضل و کرم سے فری آف کاسٹ انڈس ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اور میں ایک اور بات ایڈ کرنا ضرور کروں گا کہ کچھ ہمارے پاس انڈس میں ابھی ریڈیشن تھراپی کا سسٹم ابھی شروع نہیں ہوا ہے, تو کینسر سے متاثرہ بچے کے جن کو ریڈیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے, خاص طور پہ جو سالڈ ٹیومرز ہوتے ہیں ان کے اندر بچوں کو اور بڑوں کو ریڈیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. تو الحمدللہ انڈس ان تمام بچوں کو فری آف کاسٹ, یعنی پیشنٹ کو پے نہیں کرنا پڑتا, انڈس ہاسپٹل اپنے ڈونیشن اکاؤنٹ سے وہ پے کرتا ہے. اور جو ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہیں جیسے آغا خان ہے یا ضیاءالدین اسپتال ہے, وہاں پہ ہم اپنے بچوں کی ریڈیو تھراپی کراتے ہیں, جو کہ 5 سے لے کے 10 لاکھ روپے پر مریض کاسٹ پڑتی ہے اس ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو کہ دیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ وہ بھی مریض کو اپنی پاکٹ سے نہیں دینا پڑتا, وہ آپ کے ڈونیشن سے, آپ کے صدقات سے الحمدللہ وہ پورا ٹریٹمنٹ ان بچوں کا فری آف کاسٹ پڑتا ہے, اور اس طرح سے وہ پورے علاج کے تمام مراحل کو بخوبی اور خوش اسلوبی کے طور پہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. بہت شکریہ, بس میں نے کہا یہ بیک گراؤنڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنا خوب, میں بڑے لوگوں کو لیا, جتنی ایلیبوریشن آپ نے دی اور جتنے سمپل ورڈز میں آپ نے ایکسپلین کیا, زبردست. زبیر صاحب کوئکلی آپ کنکلوڈ کیجئے تو پھر میں ایک بات کہوں. بالکل, بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر ہم ایک عام پاکستانی کے حوالے سے دیکھیں, 2 جو میجر مشکلات آتی ہیں وین اٹ کمز ٹو ہیلتھ کیئر, علاج معالجہ, ایک استطاعت ہے اور ایک رسائی. اور انڈس نے ان دونوں کے اوپر کا حل دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ فری آف کاسٹ ہے تو استطاعت کا مسئلہ ختم ہو گیا, دوسرا رسائی کی جہاں تک بات ہے تو نہ صرف یہ کہ ہسپتال کا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے, بلکہ پرائمری کیئر کے حوالے سے 100 سے زائد پرائمری کیئر سینٹرز ہیں جو پورا نیٹ ورک ایک موجود ہے ملک میں, اور موبائل کلینکس کا سسٹم دیا, ہیلتھ آن ویلز کے نام سے انیشیٹو شروع کیا کہ ہر جگہ, ہر قصبے, ہر گاؤں دیہات میں تو ہسپتال قائم نہیں کیا جا سکتا, تو موبائل کلینکس کا سسٹم, بوٹ کلینک کا انہوں نے ایک وہ لے کے آئے پہلی مرتبہ ایک بہت ہی منفرد آئیڈیا کے ساتھ. تو ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت 60 لاکھ سے زائد پاکستانی ایسے ہیں جو علاج کرواتے ہیں سالانہ انڈس ہاسپٹل سے, جو مستفید ہو رہے ہیں اس سے. ان میں سے 40-45 لاکھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, وچ میکس زکوٰۃ ویری کرٹیکل فار اس. تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دل کھول کے آپ اپنے ڈونیشنز دیجیے یہاں پہ, کیونکہ یہ آپ کے جو بھی ڈونیشنز دیں گے وہ صحیح مصرف میں خرچ ہو رہے ہیں, جو کہ آپ سینگ از بلیونگ جیسا آپ نے کہا, نظر آتا ہے سب سامنے, ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور انڈس ہاسپٹل ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, مگر ہم آپ تمام کی تمام امہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے انڈس ہاسپٹل کو, اور ضرور دیجیے گا, لازمی دیجیے گا, جسٹ ٹو ٹیک somebody's pain away. اور آپ بالکل یہ وہ کہتے ہیں نا, اکثر ہم منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی اور کی تکلیف لے لوں گا, یعنی آپ کسی دوسرے کو آسانی دیتے ہوئے اپنے لیے آسانی اللہ سے مانگیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے لیے آسانی پیدا کر, میری بساط میں جو ہے میں کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں, کہ کسی کی بیوی, ماں, باپ, اگر اس کا علاج میں اور آپ کام آ سکے تو ہم کسی فیملی کا بہت درد اور تکلیف لے سکتے ہیں. ڈاکٹر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یو سچ اے سویٹ مین, ہی کمز آل دا وے, دس از اے والنٹیئر ورک. اوکے, وہ کہتے ہیں نا دام در میں سخن ہے, تو زبیری صاحب نے بھی اپنے آپ کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے کہ ہی کمز آل, یہ بھی ڈونیشن ہے یہ سر, بڑی بات ہے. آپ کو میں بتاؤں ایگزیکٹلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کر کے لوگوں کو کنونس کرنے نکلنا از اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ ایزی. ورنہ روزے میں تو میرا دل چاہ رہا تھا آج میں سوئی بھی نہ اٹھوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. باقی صاحب آپ یقین کیجیے گا